شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات محمد و آل محمد پر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ساری تعریفیں اس خالق باری کے لیے کہ جس نے انسان کو خلق کیا ایک مٹھی خاک سے، بے شک اشرف المخلوق بننے کے لیے، اور انسان شرف کے راستے طے کر سکے اس کے لیے اس نے راستے استوار کیے، ہدایتوں کا انتظام کیا، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان جتنی موجودات ہیں ان کے اندر ایک امتیازی مخلوق بن سکے، ایک ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہو، آگاہ ہو، ایک دوسرے کے احساسات محسوس کر سکتی ہو، اسے دل حساس دیا۔ فرد کے طور پر اپنی اپنی خواہشات کے لیے تمام جاندار جیتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا جاندار ہو کہ جو اپنے سماج کی خواہشات کا احترام کرتا ہو، جو دوسروں کی عزت کرتا ہو، جو دوسروں کو احترام کرتا ہو، دوسرے کی تکلیف میں جس کا دل دھڑکتا ہو، دوسروں کی خوشی میں جس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہو، ایک ایسا جاندار اللہ نہیں چاہتا تھا جیسے ہم بن گئے، جہاں ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں، اذیت میں خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حسد میں جیتے ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل و تحقیر کے لیے جیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں راتوں جاگتے ہیں۔ ایک ایسا سماج پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جہاں ایک فرد پھانس ایک کو لگے، کراہ دوسرے کے نکلے۔ پوری تاریخ پر جتنا میرا تھوڑا بہت علم یا شعور ہے، اس اعتبار سے پوری تاریخ پر میں نے نگاہ کی، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کہ جو اللہ کی بہترین تخلیق تھے اپنی اپنی تقویم پر، اپنے اپنے عہد میں، ان کی ذاتی اگر زندگیاں اٹھائی جائیں تو وہ انسانیت کے اسی صفت حسنہ پر تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ انسانیت کی معراج اور کمال ان کی صفات، ان کی ذات میں تھا، مگر یہ انفرادی تو دکھائی دیتا ہے۔ کسی نبی کے یہ لازم نہیں ہے کہ جتنا مکمل انسان، جتنا صاحب شرف انسان کوئی نبی گزرا ہے، ویسی اس کی اولاد بھی ہو، اس کی ازواج بھی ہو، اس کے بھائی بھی ہو، اس کا خاندان بھی ہو۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں ایک فرد میرے آقا نامدار ہیں کہ جن کے گھرانے پر نظر ڈالی جائے، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پوتا، قصی بن کلاب کا پوتا، کہیں سے کہیں تک عدنان تک 45 پیڑھیوں پر نظر ڈالتے جائیے، ایک سے ایک عظیم المرتبت انسان۔ اور اگر گھر کی بات آئے تو ازواج کیسی، بیٹی کیسی، بیٹے کیسے، بھائی کیسے، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانی کمالات تمام اکٹھے کر کے گھر میں رکھ دیے ہیں۔ صرف ایک گھر پوری تاریخ میں، صرف ایک گھر کہ جہاں ایسے افراد رہتے ہیں کہ جو دوسروں کی بھوک کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے فاقے میں اپنی روٹی اٹھا کر بھوکے کو دے دیتے ہوں، ایسا گھرانہ کوئی نہیں ملے گا۔ ایسے ایک گھر کے افراد ہیں کہ جس میں پھانس دشمن کو لگے، ان کے ہونٹوں سے دعا نکلتی ہے۔ ایک گھر ہے جو اپنے قاتلوں کو شربت پلا دیتا ہے، ایک گھر ہے جو اپنے قاتلوں کو دعا دے دیتا ہے۔ دوست کی تو بات کیا، پھر اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب صفت یہ ہے اس گھر کی کہ اس کی ذاتی دشمنی نہیں، ذاتی دوستی نہیں، اللہ کا دوست ان کا دوست ہے، اللہ کا دشمن ان کا دشمن ہے۔ اپنے ذاتی نقصان برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی توہین برداشت نہیں کرتے۔
کچھ بھی اپنا نہیں ہے، اپنے نفس کو اس قدر اللہ کے گروی رکھ دیا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے، اللہ جس سے خوش اس سے یہ خوش، اللہ جس سے ناراض اس سے یہ ناراض، یا الٹ کے کہہ دو یہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ کیسے جینا چاہیے؟ غریب آدمی جب ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا کی قسم اللہ کو ناگوار ہو نہ ہو مگر میرے علی کو ضرور ناگوار ہوتا ہوگا، اس لیے کہ علی نے یہ سکھایا کہ دستے سوال دراز نہ کرنا، جب تیرا سماج تیری روزی بھی چھین لے تو کدال اٹھا کے یہودی کے باغ میں مزدوری کر لے۔ 25 سال یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے والا علی۔ اور رہ گئی بات فاقوں کی، وہ تو عادت تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی غریب تھا۔ عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ دعا کر دے تو پورا احد سونے کا بن جائے، لیکن عقیدہ چھوڑ دو۔ بالکل میں نے کہا نا میں عقیدے کی بات نہیں کروں گا، خالص دنیاوی اعتبار سے علی کس کا بیٹا؟ ابو طالب کا۔ ابو طالب کا تجارتی قافلے تب سیرت ابن حشام لکھتی ہے 70 اونٹ جس تجارتی قافلے میں تھے، ایسے 100 تجارتی قافلے ابو طالب کے پاس تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب کی غربت کی وجہ سے رسول نے علی کو پالا۔ یہ بنو امیہ کی بنائی ہوئی تاریخ ہے۔ ابو طالب غریب نہیں تھا، ابو طالب اتنا مالدار تھا کہ مجھ سے مت پوچھو، طبقات ابن سعد اٹھا لو، جب عقد رسول پڑھنے بیٹھا ابو طالب تو پہلے مہر طے کیے۔ خدیجہ نے کہا مہر معاف، کہا کہ وہ تمہارا فعل رہا لیکن ہم مہر دیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے خدیجہ نے 100 اونٹ رسول پر قربان کر کے فدیہ کر کے ذبح کرائے، لوگوں کو کھانا دیا۔ ابو طالب نے 100 سرخ چشم اونٹ، ایک اونٹ 1000 کے برابر ہوتا ہے قیمت۔ تاریخ دیکھیں، سیرت ابن حشام دیکھ لیجیے، 100 سرخ چشم اونٹ ذبح کرا کر بھتیجے کا ولیمہ کیا۔ وہ ابو طالب غریب تھا، تحریک کے جھوٹ بتا رہا ہوں، اس ابو طالب کا بیٹا ہے علی۔ رہ گئی بات اس کی، میں ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں، بس گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مزاج تھا علی کا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ تو نے علی کو کیسا پایا؟ تو جواب سنے فاطمہ کا۔ فاطمہ نے کہا بابا آپ نے میرا نکاح ایک ایسے مرد فقیر سے کر دیا نہ جسے دنیا کی رغبت ہے، نہ جسے کھانے کے جس کے پاس کچھ ہے۔ اب یہ فقرہ آپ خوب غور کرتے جائیے، رات کو لیٹ کے بستر پہ غور کیجئے، کیا معاذ اللہ فاطمہ رسول کی بہترین تربیت و تعلیم کا نام نہیں ہے؟ رسول کی سب سے زیادہ عمدہ تربیت و تعلیم کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ یہ جسارت نہیں کر سکتی کہ یہ فقرہ باپ کے انتخاب میں اعتراض کے طور پر کہا ہو، نہیں۔ اب سنیں، آپ جملہ سنیں، فاطمہ نے کہا تو پلٹ کر رسول نے، موجود ہے مسند احمد حنبل، اٹھائیے گا، یہ پوری روایت موجود ہے۔ کیا فرمایا رسول نے فرمایا بیٹی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ پورے عالم میں انتخاب کر کے تیرے لیے اس سے بہتر کوئی کفو ہو ہی نہیں سکتا تھا؟ تو اب کھلا، فاطمہ نے یہ فقرہ معاذ اللہ باپ کے انتخاب پر اعتراض کے لیے نہیں کہا تھا، شکوے کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے باپ کی زبان سے علی کا قصیدہ دنیا کو سنوانے کے لیے کہا۔ اب یہ فقرہ میں نے نہیں کہا ہے،
قارون صاحب نے نہیں کہا, سلمان صاحب نے نہیں کہا, اس نے کہا ہے جو اصدق الصادقین ہے, جس کے ہر فقرے پر یقین اور ایمان ہماری ذمہ داری ہے. اس نے کہا ہے کہ پوری کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں تھا تیرے لیے کفر. آ گیا مزاج سمجھ میں؟ نہیں آیا بھی تو بس سن لیجئے جنگ خیبر. خیبر میں بڑا مال ہاتھ آیا. وجہ یہ ہے کہ یہود پورے عربوں کی اکانومی آج تک قائم ہے دنیا میں, مگر اس وقت بھی چونکہ سود اور گروی رکھنے کا کام ان کے پاس تھا تو سارے عرب چاہے جتنے بڑے امیر ہوں مگر سونا انہی کے پاس گروی رکھا ہے. تجارت کر رہے ہیں, ان سے ادھار اٹھا رہے ہیں تو کچھ گروی رکھ کے جا رہے ہیں, تو سارا سونا عرب کا ان کے پاس تھا. اب جب یہ مدینے میں تھوڑا سمٹنا شروع ہوئے تو انہوں نے اسٹریٹجی, ایک پلان یہ کیا کہ تمام یہود ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. تو یہ خیبر ایک پورا علاقہ ہے, 1-2 کلومیٹر کا نہیں ہے, لگ بھگ 52 کلومیٹر کا ایریا خیبر کہلاتا ہے. اس خیبر میں 7 قلعے, وہ آخری قلعہ قاموس تھا جس کو اکھاڑا تھا علی نے دروازہ, اس کا نام قاموس تھا. بہرحال خیبر کے علاقے کا قلعہ تھا, اس لیے وہ قلعہ خیبر ہی رہ گیا, در خیبر یاد رہ گیا لوگوں کو. خیر, تو اس میں اب دنیا بھر کا یہودی اپنے مال و اسباب کے ساتھ یہاں منتقل ہو چکا. کتنا سونا ہوگا بس اتنا پتا ہے کہ تبری لکھتے ہیں کہ سونے کی سیلیں, اتنی بڑی بڑی سیلیں کہ جنہیں کلہاڑوں سے لوگ کاٹ رہے تھے اور کٹ نہیں رہی تھی, تب علی نے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر تقسیم کی. یہ تبری کے الفاظ ہیں, کلہاڑی سے نہیں کٹا تو علی نے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے. اب میں کہتا مولا ترازو پہ تو توڑ دو, کبھی کم یا زیادہ ہو جائے. کہا کہ ہمارے ہاتھ کو نہیں جانتا, ہم جو تقسیم کرتے ہیں عدل سے کرتے ہیں. ہاتھوں سے توڑ توڑ کے تقسیم کیا, کہیں کسی ترازو پہ تول کے نہیں کیا, اور سب مطمئن تھے. اب کتنا کتنا کس کے حصے میں آیا یہ تاریخ نہیں بتاتی, مگر میں تمہیں حساب بتلا سکتا ہوں, اس لیے کہ روایت میں بخاری بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, ان دونوں کی عمریں 10-10 سال تھی. گویا یہ جہاد میں شریک نہیں تھے, بالغ بچے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے حصے میں جتنا سونا آیا ہو اس سے آپ کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں کتنا سونا ملا ہوگا. اس لیے جنگ میں شریک مجاہد کو 1 حصہ, سپہ سالار کو 2 حصے, اور جو جنگ میں شریک نہیں ہوا ہے, معذور ہے, بوڑھا ہے, بیمار ہے, بچہ ہے, اس کا آدھا حصہ. یہ قانون تھا غنیمت کی تقسیم کا. تو ان کے حصے میں علامہ سبت ابن جوزی, علامہ دمیری اور طبری تینوں لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے حصے میں 20 اوقیہ سونا آیا. اوقیہ دیکھ لینا عربی کی لغت اٹھا کر, 1 اوقیہ 20 تولے کا ہوتا ہے, یعنی 20 تولے کا مطلب 400 تولے. 400 تولے کا مطلب ہے 4 سیر پکا والا. 4 سیر پکا والا ایک بچے کے حصے میں آیا تھا, تو سپاہی کے حصے میں 8 سیر, سپہ سالار کے حصے میں 16 سیر. 16 سیر سونا لے کر جب علی چلا ہوگا دربار رسالت سے, فاطمہ منتظر ہوگی کہ 2 وقتوں سے بچوں کو فاقہ ہے. آج 16 سیر سونا گھر میں آ رہا ہے. مدینے کے ایک ایک گھر سے بریانی کی خوشبو, کباب تلے جا رہے ہوں گے. اس لذیذ طعاموں کی خوشبو کے درمیان 2 وقت کے فاقوں سے لرزتے ہوئے بچوں کی بھوک کے انتظام کی خوشی جو فاطمہ کو ہوگی وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. مگر جب مولا گھر میں گھسا, فاطمہ کی عادت تھی دوڑ کر تلوار ہاتھ سے لے, جب بھی جنگ سے لوٹتے تلوار دوڑ کر لیتی تھی, تلوار اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی.
علی کا جوتا اپنے آنچل سے صاف کرتی تھی. اب دیکھا کہ علی دونوں ہاتھ خالی تھے, بس تلوار تھی, تلوار دھوئی, جوتا صاف کیا اور اس کے بعد پوچھا ابو الحسن کیا آپ کو کچھ نہیں ملا غنیمت میں؟ در خیبر اکھاڑنے والا علی لرز رہا تھا. بنت محمد اپنے باپ کے عدل پر شک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد سب کو تقسیم کریں اور میرا حق بھول جائیں؟ کہا کہ پھر آپ لائے کچھ نہیں؟ کہا کہ بنت محمد مجھے میرا حق ملا تھا, مگر آدھا راستے میں تیرے باپ کا صدقہ کر کے غریبوں کو دے آیا, آدھا تیرے بچوں کا صدقہ دے آیا. یہ وہ گھرانہ ہے. اور کیا کروں, بات تو بڑی لمبی جاتی, مگر آپ کا رحمت دیکھ رہا ہوں میں, کافی ٹائم ہو چکا ہے. ایک جملے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اس گھرانے کے سب سے چھوٹے والے کو بھی دیکھا, اس گھرانے کے سب سے چھوٹے والے کو بھی دیکھا. باپ نے 25 سال یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے انسانیت کی غیرت اور حمیت کی لاج رکھ لی کہ خبردار دست سوال دراز نہ کرنا. اور اس مزدوری کی عالم انسانیت نوازی, برابری, اپنے چھوٹوں کو عزت دینے کا عالم یہ ہے کہ غلام قمبر باریک پہنے گا, خود موٹا پہنیں گے. غلام قمبر اچھا کھائے گا, خود موٹا کھائیں گے. ایک دن غلام نے پوچھ لیا مولا یہ موٹا والا میرے لیے کیوں, مجھے دیجئے, آپ باریک والا رکھیے. تو اب آپ جملہ دیکھیں, آپ اگر ہم جیسے ہوتے تو صرف احسان اور فخر سے سینہ چڑھا کر کے یہ کہتے کہ تو غلام ہے تو کھا. لیکن اپنے غلام کی حمیت اور غیرت کا اتنا احساس ہے کہ قمبر سے یہ نہیں کہا, قمبر سے کہا قمبر ہم بوڑھے ہو چکے, تیری کھانے پہننے کی عمر ہے. اتنا احساس رکھنے والا انسانیت کا علی, اس نے انسانیت کو اتنا سربلند کر دیا, انسانی اوصاف کو اتنا بلند کر دیا کہ انسان کا تصور نہیں پہنچ سکتا. اور اس کا بیٹا ایسا عجیب کہ کربلا کی خاک پر سر رکھے معبود کو آواز دی تو خدا کی قسم سر عبادت کو اتنا بلند کر دیا کہ ایک سجدہ انبیاء کے سجدوں کا گواہ بن گیا, عالم انسانیت کے سجدوں کا گواہ ایک سجدہ بن گیا. مشیت کو آواز دینی پڑی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس عالم میں لوٹا میرے مطمئن بندے کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. لوٹا اس عالم میں کہ میرے عباد میں داخل ہو جا. کون سا والا عباد, کون سا والا غلام, بس فکرہ ختم, میری گفتگو ختم. کون سا والا عباد, غور کیا کبھی؟ وہ والا عباد جو نماز میں پڑھتے ہو اشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ. اتنا بڑا بندہ کہ رسالت سے پہلے بندگی کا اعلان. آج حسین اس دائرہ بندگی میں داخل ہو رہا ہے, دائرہ عبدیت میں داخل ہو رہا ہے, جہاں محمد کو آواز دی تھی رسول نے. محمد کا نواسا اپنے نانا کے پہلو میں جا کر بیٹھے گا. نانا میں آ گیا, تیری شریعت کا تاج کو لاج رکھ کے آ گیا, تیری محنت کی لاج رکھ کے آ گیا.